آیت نمبر 79 ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ۔ کسی انسان کی شان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اس کو کتاب، حکمت اور نبوت عطا فرمائے اور پھر وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ میرے بندے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کر۔ ولیکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، بلکہ وہ تو یہی دعوت دے گا کہ اللہ والے بن جاؤ، اس وجہ سے کہ تم لوگوں کو کتاب کی تعلیم دیتے ہو اور تم خود بھی اس کو پڑھتے ہو۔ اس خوبصورت آیت مبارکہ کے ضمن میں پہلی بات کی پچھلی آیت مبارکہ میں کہا جا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب غلط بات کو منسوب مت کرو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر جھوٹ مت بولو۔ اور اس آیت مبارکہ میں کہا جا رہا ہے کہ نبیوں کے بارے میں غلط بات مت منسوب کرو اور نبیوں کی ذات کے اوپر جو ہے وہ جھوٹ مت بولا کرو۔ پھر آیت کا آغاز جو ہوتا ہے کہ ما کان لبشر، کسی انسان کے لیے یہ بات ممکن نہیں ہے، جبکہ ذکر یہاں پہ نبیوں کا کیا جا رہا ہے مگر بشر کا لفظ آیا جا رہا ہے، تو گویا کہ ابتدائی سے ہمیں یہاں پہ توحید سکھائی جا رہی ہے، شخصیت پسندی نہیں سکھائی جا رہی کہ یہ جو انبیاء ہوتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 3 چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے کہ نبیوں کو کیا دیا جاتا ہے، کتاب، حکمت اور نبوت۔ تو ان تینوں چیزوں کا آپس میں ایک ربط ہے کہ جس کے پاس کتاب ہوگی اس کے پاس حکمت بھی ہوگی، اور جو کتاب کو صحیح حکمت کے ساتھ بیان کرے گا تو گویا کہ وہ نبوت کے درجے پر فائز ہوگا۔ تو انبیاء کی زندگی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ صرف کتاب کو نہیں سناتے تھے بلکہ اس کتاب کا وزڈم، اس کی روحانیت وہ بھی سامنے والے کو دیا کرتے تھے۔ اور یہاں پہ بڑی پیاری بات علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہاں پہ چونکہ کتاب اور حکمت کی بات کی جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو آج بھی اس کتاب کو سیکھ رہا ہے اور اس کی حکمت کو جاننے کی کوشش کر رہا ہے تو گویا کہ وہ نبوت والا کام کر رہا ہے، نبیوں والا کام کر رہا ہے۔ لہٰذا اس بات سے ہمیں یہ بھی سمجھ آ رہا ہے کہ جس کے پاس کتاب ہوگی لازماً بات ہے کہ اس کے پاس اس کی حکمت بھی ہونی چاہیے، اور اگر کسی کے پاس ہم حکمت دیکھیں تو یقیناً اس کا تعلق جو ہے وہ قرآن کے ساتھ ہوگا، کتاب کے ساتھ ہوگا۔ تو گویا کہ یہ دونوں چیزیں آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ پھر چونکہ ہم سورہ ال عمران کا مطالعہ کر رہے ہیں تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ تورات کو جو ہے وہ کتاب کہا گیا ہے، انجیل کو جو ہے وہ حکمت کی کتاب کہا گیا ہے، اور نبوت سے جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام مراد ہیں۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں قومیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہیں۔ لہذا یہود لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ انجیل کو نہیں مانتے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کتاب کی روحانیت کو نہیں مانتے، اس کے وزڈم کو نہیں مانتے ہیں۔ ہم نصارہ کو دیکھتے ہیں تو وہ اگر تورات کو نہیں مانتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صرف روحانیت کی بات کرتے ہیں مگر وہ احکام کو نہیں مانتے ہیں۔ تو گویا کہ ان 3 الفاظ کے اندر پوری بنی اسرائیل کی ہسٹری جو ہے وہ بھی ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ کس طریقے سے کتاب میں، حکمت میں اور نبوت میں فرق کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو بہت خوبصورت بات بیان کی جاتی ہے وہ یہ کہ جس کے پاس کتاب بھی ہوگی، حکمت بھی ہوگی اور نبوت کا مقام بھی ہوگا، وہ انسان کبھی بھی لوگوں سے یہ بات نہیں کہے گا کہ تم میرے بندے ہو جاؤ، میری بندگی کرو اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ دو۔ لہٰذا انبیاء علیہ السلام وہ دنیا میں صرف اس لیے آتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ سکیں، وہ لوگوں کو اپنی ذات کے ساتھ جوڑنے کے لیے نہیں آتے ہیں۔ یہاں سے ضمناً ہمیں بھی یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جو شخص بھی دین کا کام کر رہا ہو، قرآن سنا رہا ہو، اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اس نے لوگوں کو کتاب کے ساتھ جوڑنا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جوڑنا ہے، اس کو اپنی ذات کے ساتھ نہیں جوڑنا ہے۔ اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو پھر وہ کتاب کا حق ادا نہیں کر رہا ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شخصیت پسندی جو ہے یہ ہمیشہ سے انسانی نفسیات کا ایک بہت بڑا مسئلہ رہی ہے۔ پہلے بھی ایسے ہوتا رہا ہے کہ لوگ شخصیت پسندی کے پیچھے بھاگتے رہے ہیں، لہٰذا بنی اسرائیل نے صرف موسیٰ علیہ السلام کو فوکس کر لیا ہے، نصارہ نے صرف عیسیٰ علیہ السلام کو فوکس کر لیا ہے، بجائے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جڑنے کے اپنی نبیوں کے ساتھ جڑ گئے ہیں۔ اگر ہم نبی علیہ السلام کے ذات عالی کو دیکھتے ہیں تو صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے ساتھ بے انتہا عشق کرتے تھے۔ اس کی مثال عبداللہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب نبی علیہ السلام کے پاس اس وقت جب کہ میں مسلمان نہیں تھا میں گیا تو میں وہاں کے ادب آداب جو صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے ساتھ کر رہے تھے وہ دیکھ کے حیران ہو گیا کہ یہ تو میرے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں بھی ایسا ہوتا نہیں دیکھا۔ صحابہ کرام کا آپ علیہ السلام کے سامنے کس مؤدبانہ انداز میں بیٹھنا، کس طرح نرم آواز کے ساتھ گفتگو کرنا، نظروں کا جھکانا اور اٹھانا، آپ علیہ السلام کے وضو کے پانی کو بھی زمین میں نہ گرنے دینا، یہ ایسا خلاف معمول ادب تھا جو انسان بغیر کسی کی محبت اور عشق کے زبردستی نہیں کر سکتا۔ اور وہ بڑا حیران اس بات پہ بھی ہوئے تھے کہ عرب لوگ تو صرف قبیلے کے لیے لڑنا جانتے ہیں، قبیلے کے علاوہ انہیں کچھ بھی جو ہے وہ سمجھ نہیں آتا، لیکن آپ علیہ السلام کے پاس جتنے بھی صحابہ موجود ہیں وہ
مختلف قبیلوں کے ہیں، مگر اس کے باوجود جو ہیں وہ ایک ہستی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور اس کے لیے لڑنے کو بھی تیار ہیں اور مرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایسا صحابہ کرام کو کہا تھا کرنے کے لیے، تو اللہ کے نبی نے ان کو اپنی ذات کے بارے میں ایسا کچھ نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے، سورہ حجرات میں بھی کہا ہے کہ نبی علیہ السلام کو بلانے کے کچھ آداب ہوتے ہیں، نام لینے کے آداب ہوتے ہیں، لہٰذا اللہ نے اپنے نبی کا ادب کرنا سکھایا ہے، مگر نبی علیہ السلام نے کبھی اپنی ذات کے بارے میں صحابہ۔ اور دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام سے یہ فرماتے ہیں کہ نبی آپ اپنے صحابہ کے ساتھ جو ہیں وہ نرمی کا رویہ اختیار کریں، محبت کا رویہ اختیار کریں۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نبی کے ساتھ جوڑ رہے ہیں اور نبی کو جو ہے اپنے بندوں کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، اور نبی اللہ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ تو پھر جو انبیاء علیہ السلام جو ہے وہ ایسا نہیں کرتے کہ مخلوق کو اپنی ذات کے ساتھ نہیں جوڑتے، تو پھر آج کا کوئی استاد، عالم، مفتی، شیخ جو ہے وہ کیسے لوگوں کو اپنی ذات کے ساتھ جوڑے گا اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ نہیں جوڑے گا؟ پھر آیت مبارکہ میں جو ہے وہ ربانیین کا لفظ آیا ہے، جو کہ رب سے ہے، یعنی کہ انبیاء لوگوں کو رب سے جوڑنے کے لیے آتے تھے، انہیں ربانی بنانے کے لیے آتے تھے، رب والا بنانے کے لیے آتے تھے۔ یہ لفظ بہت خوبصورت ہے، اس کے بہت سارے معنی بیان کیے گئے ہیں کہ ربانیین کا مطلب ہوتا ہے جو رب کی طرف منسوب ہو، جو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو جانتا ہو، اللہ کی مکمل اطاعت کرنے والا ہو، وہ دنیا کے کسی بھی کام میں مشغول ہو مگر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ حاضر ہو، اپنے خیالات سے، اپنے اعمال سے۔ اور اسی طرح سے فرمایا کہ ایسا شخص جو کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بات کرتا ہو۔ ربانی وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کو دیکھ کے یہ گمان ہو کہ واقعی یہ شخص جو ہے یہ اللہ والا ہے۔ تو یہاں پہ غور طلب نقطہ یہ ہے کہ ربانیین کیوں کہا گیا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سکھانے والے ہوتے ہیں۔ تو علماء کرام یہ فرماتے ہیں گویا کہ یہ شان تو انبیاء علیہ السلام کی ہوتی ہے، ربانیین میں جتنی بھی صفات بیان کی گئی ہیں نبیوں کے اندر ہوتی ہیں، لیکن اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ تصور بھی مل رہا ہے کہ جو لوگ قرآن سیکھنے والے اور سکھانے والے ہوتے ہیں تو گویا کہ وہ ربانیین ہوتے ہیں۔ تو پھر ہم میں سے ہر ایک کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، کیا یہ تمام صفات میرے اندر موجود ہیں؟ میں کتاب کو سکھانے والی ہوں اور کچھ کتاب کے سیکھنے والے ہیں، لیکن کیا ہم اس سیکھنے سکھانے کے عمل سے کیا اس مقام تک پہنچ گئے ہیں کہ ہمیں کوئی دیکھے تو کہے کہ واقعی یہ رب والی ہے؟ پھر آیت مبارکہ میں تعلمون الکتاب کہا گیا ہے مضارع کے صیغے کے ساتھ، کہ جو کہ مسلسل جو ہے وہ کتاب کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو گویا کہ تعلیم کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک دو دن کا نہیں ہوتا، یہ مسلسل معاملہ ہوتا ہے، صبر والا معاملہ ہوتا ہے۔ علم سیکھنے اور سکھانے کے لیے ایک وقت درکار ہوتا ہے، تو وہ لوگ جو مسلسل اس کتاب کے ساتھ ایسے جڑے ہوئے ہوتے ہیں تو گویا کہ ان کی صفات ایسی ہونی چاہیے کہ ان کو دیکھ کے اللہ والا ہونے کا گمان ہو۔ پھر آیت میں تدرسون کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، دال، را اور سین سے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بار بار پڑھتے رہنا۔ اسی سے لفظ درسی کتب بھی استعمال ہوتا ہے۔ درسی کتب کو درسی کتب کیوں کہا جاتا ہے کہ انہیں اتنا بار بار پڑھا جاتا ہے، ان کے صفحات کو اتنا پلٹا جاتا ہے کہ وہ صفحات جو ہیں وہ بوسیدہ ہو جاتے ہیں، اس لیے ان کو درسی کتب کہا جاتا ہے۔ اسی سے لفظ دارس بھی بنتا ہے، یہ ایسی ہوا کو کہا جاتا ہے کہ جہاں کے مسافر جو ہیں وہ صحرا میں سٹے کرتے ہیں، کیمپنگ کرتے ہیں، پھر وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں تو ان کا جتنا بھی کوڑا جو ہے وہاں پہ پڑا ہوا ہوتا ہے، ہوا آتی ہے اس کوڑے کو اڑا کے لے جاتی ہے۔ یہ عمل جو ہے ہوا بار بار کرتی ہے، لہٰذا اس وجہ سے اس کو دارس کہا جاتا ہے۔ اسی سے لفظ مدارس بھی بنتا ہے کہ مدارس میں ایک علم کو بار بار سکھایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، اس کی تکرار کی جاتی ہے۔ اور اسی سے لفظ جو ہے وہ درس دینا یا درس قرآن بھی کہا جاتا ہے کہ بار بار قرآن کا سنانا، قرآن کا درس دینا۔ لہٰذا دو الفاظ ہیں۔ تعلمون کے اندر کہا گیا کہ ایسا عمل جو کہ مسلسل کیا جاتا ہے، جس کے اندر وقت لگتا ہے، اور اس کو تعلیم کہا گیا۔ اور جہاں پڑھنے کی بات کی گئی تو وہاں پہ بار بار تکرار کی بات کی گئی، ایک کام کو بار بار کرتے رہنا۔ ایک کا عمل سکھانا ہے اور ایک کا عمل جو ہے وہ سیکھنا ہے۔ پھر یہاں پہ ایک بہت ہی اہم نقطہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہاں پہ سکھانے کی بات پہلے کی گئی ہے اور سیکھنے کی بات بعد میں کی گئی ہے۔ حالانکہ عام ترتیب یہ ہوتی ہے کہ انسان پہلے سیکھتا ہے اور اس کے بعد سکھاتا ہے۔ ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم جب پڑھ لیں گے تو اس کے بعد پھر ہم پڑھائیں گے، مگر قرآن جو ہے یہاں پہ بالکل اس کے برعکس ترتیب بتا رہا ہے۔ لہٰذا یہاں پہ ہماری بڑی خوبصورت ایک اصلاح ہو رہی ہے کہ اس نیت سے سیکھنا کہ میں کسی کو سکھاؤں گی، یہ نیت، یہ سوچ، یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اس لیے کسی کو سکھایا جائے کہ کسی کو سکھانے کی وجہ سے مجھے سیکھنا نصیب ہوگا۔ دراصل میں یہ علم سیکھنے کی صحیح اپروچ ہے۔
لہٰذا جو انسان اس لیے سیکھتا ہے کہ یہ سیکھنے کے بعد میں نے سکھانا ہے، لیکچر دینا ہے، میں نے نوکری کرنی ہے، میں نے آگے کسی کو پڑھانا ہے، تو اس کے سیکھنے میں اتنی گہرائی نہیں ہوگی۔ اس کی بنسبت ایک انسان جو یہ کہتا ہے کہ میں اس لیے کسی کو سکھا رہا ہوں کہ جتنا میں کسی کو سکھاؤں گا اتنا میرے علم میں اضافہ ہوتا رہے گا، اتنا مجھے علم آتا رہے گا، تو گویا کہ اس کا علم جو ہوتا ہے وہ لامحدود ہوگا۔ اور میرے استاد فرمایا کرتے تھے کہ میں لوگوں کو صرف اس لیے سکھاتا ہوں تاکہ میں خود سیکھ سکوں، اور اگر میں لوگوں کو سکھانا چھوڑ دوں تو پھر میں خود بھی نہیں سیکھ سکوں گا۔ تو میں اس لیے کسی کو پڑھاتا ہوں کہ جب میرے اوپر یہ ذمہ داری آ جائے گی کہ میں نے کسی کو پڑھانا ہے تو پھر ظاہری بات ہے میں مطالعہ کروں گا، پھر میں اس کو صحیح طریقے سے سیکھنے کی کوشش کروں گا کہ یہ میں نے کسی کو دینا بھی ہے، کسی کو سنانا بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات ہم طالب علمی کے زمانے میں اتنا نہیں پڑھتے، لیکن جب ہم استاد ہو جاتے ہیں تو پھر ہم زیادہ پڑھتے ہیں، اس وجہ سے کہ اب ہم نے کسی کو سکھانا ہوتا ہے تو پھر ہم اس کے لیے محنت اور مطالعہ بھی زیادہ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بہترین موٹیویشن ہے کہ انسان زندگی میں صرف اس لیے کسی کو سکھائے کہ کسی کو سکھانے سے تو مجھے نہیں پتا کہ سامنے والا مجھ سے کتنا سیکھے گا، مجھ سے کتنا لے گا، ہاں لیکن وہ علم مجھے بہت نفع دے رہا ہوگا، میرے بہت کام آ رہا ہوگا۔ تو یہاں پر ایک اور نقطہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ آیت مبارکہ میں 2 مرتبہ بیمہ آ رہا ہے، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سیکھنا اور سکھانا یہ 2 مختلف نوعیت کے کام ہیں۔ ایک انسان بہت کچھ سیکھتا ہے، اس کا بہت مطالعہ ہوتا ہے اور اس کا اپنا ایک معیار ہوتا ہے، لیکن جب انسان وہ علم آگے کسی کو دینے کے لیے جاتا ہے تو پھر اس نے جو سارا پڑھا ہوتا ہے، سارا سیکھا ہوتا ہے، سارا جانا ہوتا ہے، وہ آگے ڈیلیور نہیں کرتا، بلکہ وہ سامنے والے کو دیکھتا ہے کہ میں نے کتنا دینا ہے، کس انداز میں دینا ہے، اس کا فہم کتنا ہے۔ اگر 100% ہمارا مطالعہ ہے تو 25% ہو سکتا ہے کہ ہم نے سامنے والے کو ڈیلیور کیا ہو، باقی 75% اس کا اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہوتی ہے، کیونکہ آپ جتنا بھی پڑھتے ہیں، جو کچھ بھی پڑھتے ہیں، وہ سب سنایا نہیں جا سکتا، بتایا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ وہ آپ کا ذوق شوق ہے، آپ کا مطالعہ ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ سامنے والا اتنی گہرائی سے یدی طوالت سے نہ پڑھتا ہو، تو گویا کہ اس میں سے کتنا سامنے والے کو دینا ہے۔ یہ بھی اس آیت مبارکہ کا بڑا خوبصورت مفہوم ہے کہ سکھانے والے کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ پڑھتا کتنا ہے، اور اپنے پڑھے ہوئے میں سے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں سے میں نے کیا جو ہے وہ سامنے والے کو دینا ہے اور کتنا دینا ہے۔ لہٰذا اس خوبصورت آیت کا جو لب لباب ہے کہ جو کتاب سیکھنے اور سکھانے والے ہوتے ہیں تو ان کے بارے میں تاثر یہ ہوتا ہے کہ یہ رب والے ہوتے ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بڑا خوبصورت تعلق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ تعلق نصیب فرما دے، ہمیں بھی ربانیین میں شامل فرما دے۔ پھر آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور نہ کبھی وہ تمہیں اس بات کا حکم دیں گے کہ تم فرشتوں کو اور انبیاء کو رب بنا لو۔ کیا وہ تمہیں حکم دیں گے کفر کا اس کے بعد کہ جب کہ تم مسلم ہو چکے ہو؟ لیکن کوئی بھی شخص جس کا تعلق جو ہے وہ کتاب کے ساتھ ہوگا، نبوت کے ساتھ ہوگا، حکمت کے ساتھ ہوگا، وہ کبھی بھی مخلوق کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی اور کے ساتھ نہیں جوڑے گا، اور نہ ہی وہ ان کو کبھی کفر کی زندگی کی طرف لے کر آئے گا۔ لہٰذا دین کا علم جو ہے وہ ہمیں شخصیت پسندی نہیں سکھاتا، بلکہ دین اور قرآن اور انبیاء جو ہوتے ہیں وہ ربانیین بننا سکھاتے ہیں۔